بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رشا سلیم۔ ناظرین، پاکستان میں موسم آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، سردی کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور پچھلی رات کو اسلام آباد میں انتہائی شدید بارش ہوئی، انتہائی تیز آندھی اور پھر بارش، اور ایسے حالات میں اسلام آباد میں جو دھرنا دیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اپوزیشن کی طرف سے، تو تھوڑا سا سوچئے کہ ان لوگوں پہ کیا گزری ہوگی پچھلی رات کو۔ اس بارے میں تفصیلاً آپ لوگوں کو بتائیں گے، ایک دو اور سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین کائنڈلی اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس کے پریس کرنے سے جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہے وہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے گی۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہے اس سے ہم آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو جو لائک بٹن ہے اس کو بھی کائنڈلی پریس کریں، اور ہم ہر وقت آپ لوگوں کے پازیٹیو آراء کمنٹس کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس سے ہی ایک تو ہمیں انرجی ملتی ہے، سیکنڈلی اس کا مین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا پچھلی رات کو جو بارش ہوئی ہے، پچھلی رات کو اسلام آباد میں شدید بارش کی وجہ سے جو جلسے میں، جو دھرنے میں شرکاء ہے، جو لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے، پاکستان کے مختلف سٹیز سے، مختلف دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف مدارس کے اسٹوڈنٹس اس میں دھرنے میں شامل ہے، ان لوگوں پہ پچھلی رات کو بہت عجیب مصیبت گزری ہے۔ ان لوگوں کو جو ساتھ میں جدھر دھرنا دیا جا رہا ہے، ساتھ میں میٹرو اسٹیشن ہے، میٹرو اسٹیشن میں ان لوگوں کو پناہ لینی پڑی، کیونکہ ایسی بارش میں اسلام آباد میں کھلے آسمان تلے رہنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، اور ایسے وقت میں جو ٹاپ لیول کے جمعیت کے لیڈران ہیں، کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے بندوں پہ کیا گزر رہی ہے، کیونکہ وہ تو سب لوگ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، حیدری صاحب ہے، دورانی صاحب ہے، یا باقی جتنے بھی اہم لیڈران ہیں جمعیت کے، وہ اپنے محلوں میں، محل نما گھروں میں اس ٹائم پہ بارش سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، لیکن جو غریب لوگ، مختلف مدارس کے لوگ جو اسلام آباد میں دھرنے کے لیے ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کی سیاست کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے رول رہے تھے۔ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ حالانکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جن لیڈروں کی سیاست بچانے کے لیے یہ پورے پاکستان سے، مختلف سٹی سے، مختلف دیہاتوں سے، مختلف مدارس سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر بارش اور آندھی اتنی شدید چلی ہے تو ان لیڈرز کو آ کے پوچھنا چاہیے تھا۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں اپنے آپ کو فرنٹ پہ کرتا ہے اور اپنے نیچے بندوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ میں صرف VVIP پروٹوکول کے لیے لیڈر نہیں بنا، میں بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے لیڈر نہیں بنا، بلکہ تکلیف کے وقت میں آگے ہوں گا، آپ میرے پیچھے ہوں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ کسی نے آ کے کوئی خبر نہیں لی۔ دوسری بات جو سامنے آئی ہے کہ جو شرکاء ہے، جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس دھرنے میں شرکت کے لیے، ان لوگوں میں عجیب قسم کی بیماریاں بیچاروں میں پھیل رہی ہے۔ ضروری بات ہے کہ دن رات اگر ایک جگہ پہ بندے بیٹھے رہے تو جس جگہ پہ بھی تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، تو اگر ایک بندے کو فلو ہے تو وہ فلو دوسرے بندے کو بھی لگ سکتا ہے، کھانسی ہے ایک بندے کو دوسرے بندے میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس طرح مختلف بیماریاں ادھر پھیلنے کی طرف جا رہی ہے، اور جو اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں اسی دھرنے کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ آلریڈی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اب تک کتنے لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے جو ریکارڈ پہ نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز، پرائیویٹ ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس گئے ہوں گے۔ دوسری بڑی بات جو سامنے آئی ہے، رات کو لیٹ نائٹ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا متین صاحب کا اور کلاسرا صاحب کا، ان لوگوں نے دو انتہائی اہم چیزیں ہائی لائٹ کی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی کافی اس چیز سے پریشان ہو گیا۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی ہے، متین صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں
گاڈ نوز بیٹر، کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں جو ہے نا گاڑیاں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس دھرنے کی شکل میں اسلام آباد یا پنجاب پہنچی ہے، کیونکہ جب بھی جو ہے نا اس طرح کا لانگ مارچ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ راستے میں جو ہے نا ایکسائز وغیرہ والے کھڑے ہو کے گاڑیوں کو چیک کریں۔ تو یہ ایک بہت الارمنگ ایک نیوز تھی جو اس ٹائم پہ میں نے سنی، اور میں خود سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہاں بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جس کا اثر جو ہے نا ابھی آنے والے دنوں میں پڑے گا۔ کیونکہ موسٹلی اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندے پہ، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرا ایک جاننے والا ہے، دوست ہے، تو اس نے ایک پراڈو لی، لیکن اس کی عقل مندی یہ تھی کہ پراڈو کے اگینسٹ اس نے صرف 5 لاکھ روپے پے کر لیے اور ڈاکومنٹس چیک کرانے کے لیے اس سے 2 دن کا ٹائم لیا۔ لیکن جب اس نے ایکسائز آفس جا کے ڈاکومنٹس چیک کیے تو وہ گاڑی نان کسٹم پیڈ نکل آئی۔ جو سیلر تھا وہ بھی انتہائی ریزنیبل بندہ تھا، خاندانی بندہ تھا، اس نے 5 لاکھ روپے واپس کر لیے ہیں، اور اس نے باور کرایا کہ حقیقت میں 1 سال استعمال کرتے ہوئے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایسے بندے بھی ہوں گے بہت زیادہ کہ جو ایکسائز میں اپنا سورس نہیں رکھتے یا ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا، وہ ایسی گاڑیاں پھر پرچیز کر کے بعد میں جو ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہے وہ ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسری ایک الارمنگ نیوز جو متین صاحب نے دی ہے کہ اس دھرنے میں افغانستان سائڈ سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہ متین صاحب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن کافی لوگ، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں باقاعدہ پاکستان نیوز چینل پہ جو افغان طالبان ہیں ان کے باقاعدہ جھنڈے لہراتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ مختلف ایسے لوگ تھے جن کے ہاتھ میں افغان طالبان کے جھنڈے تھے۔ ابھی ایک تو یہ ہے کہ وہ طالبان، اگر افغانستان سے طالبان اس دھرنے میں آئے ہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت ٹرین بندے ہوتے ہیں، تو اللہ نہ کرے اسلام آباد جیسی حساس جگہ پہ پاکستان کے کیپٹل میں اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا مولانا صاحب اس کی ذمہ داری لیں گے پھر؟ یا مولانا صاحب کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون اس کو لے کر آیا تھا اور کس طرح بندہ آیا تھا؟ کیونکہ نارملی اگر کوئی بھی بندہ پشاور سے یا خیبر سے اسلام آباد جاتا ہے تو کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی جگہ پہ اس کو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جب اس طرح لانگ مارچ ہو، اس طرح جلوس ہو، تو اس میں پھر چیک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کسی کو جو ہے نا آپ کھڑا کر کے روک کے اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کون ہو، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ تو یہ انتہائی الارمنگ نیوز تھی جو میری خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی مزید آگے جو ہے نا کیا ہو رہا ہے، دھرنے کی نوعیت کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ رات کو لیٹ ٹائم مولانا صاحب بنفس نفیس خود چودھری برادران کے گھر پہنچے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب اس ٹائم پہ اس کی ایک ہی سٹرگل ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے سیف سائیڈ مل جائے، فیس سیونگ کے لیے کچھ ایسے نقطے مجھے مل جائے، وہ حکومت میری فیور کرے یا کچھ اور لیڈر آ کے جو ہے نا ہمارے بیچ میں بچاؤ کا ایسا ماحول پیدا کر لے کہ میں جتنے بھی میرے جلسے میں، میرے دھرنے میں لوگ شریک ہیں، ان کو میں باور کرا سکوں کہ ہمارا نیکسٹ پلان یہ ہے، یا اس ٹائم پہ اس بات پہ جو ہے نا ہماری بات فائنل ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ نے اسٹریٹ اس بات کو جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو استعفیٰ ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اور اصولاً بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ پچھلے گورنمنٹ میں 2014 میں جب عمران خان دھرنا دے رہا تھا، استعفے کی بات ہو رہی تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سے کلپس پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی جو پی ایم ہوتا ہے یا سی ایم ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم چونکہ پی ایم تھے نواز شریف صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے ساتھ جو ہے نا انجوائے کر رہے تھے اپنی منسٹری، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا مولانا صاحب کے کلپس پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ استعفیٰ کسی سے مانگنا غیر آئینی ہے۔ کل جو ہے نا مولانا صاحب سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ ایک ٹائم تھا 2014 یا اس کے بعد آپ خود کہتے تھے کہ کسی سے استعفیٰ مانگنا غیر آئینی ہے، تو وہی ایکشن ابھی آپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے،
تو مولانا صاحب اس بات پہ انتہائی ناراض ہوئے اور جو پریس ٹاک تھی اس سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس طرح تو جو ہے نا اگر مولانا صاحب اس چیز کے خواہش مند ہے کہ سیف سائڈ، کیونکہ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو حکومت نے انتہائی سمارٹلی پلے کیا ہے۔ جو حکومت ہے، ایک تو جو جلسہ تھا لانگ مارچ تھا اس کو آنے دیا گیا کہ آپ سب لوگ مختلف جگہوں سے اسلام آباد پہنچو۔ اس کے بعد جو ہے نا ابھی مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ 2020 میچ کھیل رہی ہے حکومت، میٹنگ ہوتی ہے، دونوں جو کمیٹیاں ہے، جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے رکھتی ہے، حکومتی کمیٹی چلو ہم جو ہے نا سوچ کے کل آپ کو بتائیں گے، کل جو ہے نا دوبارہ میٹنگ کریں گے، ہم ذرا اپنے بندوں سے جو ہے نا مشورہ کر لیں۔ تو کیونکہ جتنا ٹائم آگے گزرتا جائے گا، ایک تو اسلام آباد میں سردی شدید سے شدید ہوتی جائے گی، دوسری سائڈ پہ اگر پہلے اور دوسرے دن کی بات کی جائے اور اب کی بات کی جائے تو درنا آلموسٹ 50% کم ہو چکا ہے، لوگ 50% کم ہو چکے ہیں۔ صرف ڈے ٹائم میں کچھ لوگ آؤٹنگ کی غرض سے یا جو ہے نا انجوائمنٹ کی غرض سے آ جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے گزار کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جو پاور والے لوگ تھے، جو حقیقت میں ایک جذبہ لے کر آئے تھے، وہ موسٹلی جو ہے نا واپس جا چکے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی جو مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کا جو کردار ہے، اسپیشلی اپوزیشن نے جو مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کر لیا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو لوگ ابھی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ دھرنے میں بیٹھے رہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پاکستان جو ہے نا ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، کیونکہ ترقی میں ہی جو ہے نا ہم سب کا فائدہ ہے۔ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے، پاکستان نہیں ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب کو بھی جو ہے نا ابھی مزید عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اپوزیشن کی پارٹی اسپیشلی نون لیگ جو فائدہ لینا چاہتی تھی وہ اپنا فائدہ لے چکی ہے۔ ابھی کچھ فائدہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ PPP کو بھی مل جائے۔ ایک آخر میں جو ہے نا ایک بات کہہ دوں کہ چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری، جو زرداری صاحب کا جانشین ہے، بھٹو فیملی کا جانشین نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری جلسہ چھوڑ کے دھرنے کے لیے آ گئے تھے، سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن جب پانی کا رخ کسی اور سائڈ پہ دیکھا تو اب جو ہے نا جلسہ چھوڑ کے دھرنا چھوڑ کے جلسے پہ چلے گئے۔ یہ پاکستانی سیاستدان بھی جو ہے نا پل پل میں رنگ بدلتے ہیں، پل پل میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو اس کے ناقدین ہوتے ہیں، جو اس کے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستان ہے، پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی بھلائی ہے، سب چیزوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو ایسے سیاستدان مل جائے، ایسے پولیٹیشنز ہمارے ملک کو ملے جو حقیقت میں اسلام کے بھی خیرخواہ ہو اور پاکستان کے بھی خیرخواہ ہو، کیونکہ اگر پاکستان میں اسلام انشاءاللہ اگر اوپر کی طرف جاتا جائے گا تو یہی پاکستان ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا پہ انشاءاللہ حکمرانی کرے گا، کیونکہ پاکستان میں گٹس ہے، پاکستان کو اللہ نے ایک عظیم فوج دی ہوئی ہے، پاکستان جیسی ISI کی ایجنسی دنیا میں نہیں ہے، پاکستانی عوام میں بہت زیادہ ایبلٹیز ہے، لیکن اگر ہمارے پولیٹیشنز اسپیشلی پولیٹیشنز اگر گیم کھیلنا چھوڑ دے، یہ 2020 میچ کھیلنا آپس میں چھوڑ دے اور حقیقت میں پاکستان پہ اگر یہ لوگ فوکس کرے تو انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ملک بن کے ابھرے گا۔